جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں ثریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں ثریا کو سرا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر ایسے گروہ آئیں گے جن کی پہچان ان کا مجھ پر دنیا میں پڑا ہوا درود ہوگا۔ حضور علیہ السلام اپنے درود شریف پڑھنے والوں کو حوض کوثر پر جام کوثر عنایت فرمائیں گے۔ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب التکریم سادات کرام قبلہ پیر سید الیاس شاہ صاحب کاظمی، سید یاسین صاحب اور مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ سید ابصار حسین شاہ صاحب مدنی زیدہ شرف ہو، برادرم علامہ ریاست علی رومی صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، نظریہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ تو میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عمل صالح کی طرف چند منٹ، چونکہ جو دنیا سے گئے ہیں ہمارے انتہائی واجب الاحترام مخلص فی اللہ محمد طفیل بٹ صاحب، ان کی زندگی علم و عمل کا، حسن اخلاق کا، تقوی کا مجموعہ تھی، اور ان کی موت کے وقت ان کا جو کھلا ہوا چہرہ تھا گلاب کے پھولوں میں یوں لگتا تھا کہ ایک پھول مسکرا رہا ہے، اور جس کی محنت کا ثمرہ اللہ نے موت کے وقت اس کو دے دیا ہے۔ جو شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ خندہ پھولوں میں مسکراتا چہرہ، اور چہرے پہ تازگی، تراوت، رونق اور کشش، اور یہ اپنی زندگی میں کیے ہوئے سجدوں کا فیض، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے جھکی ہوئی گردن، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں، اور وہ ابھی تک دل میں نقش ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہوں گے وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، وہ مزے میں ہوں گے، اور ان کی لذتیں ختم ہی نہیں ہوں گی، اس کا لطف ختم ہی نہیں ہوگا، وہ راحت ختم ہی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو سرکش لوگ ہیں، جو باغی ہیں، جو فاجر ہیں، رب کے نافرمان ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے فی جہیم، وہ دوزخ کا حصہ ہیں، وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نیکی، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ وہ نیکی، وہ اطاعت، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور وہ تقوی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت والے دن یہ نیکی کا اثر بندے کے چہرے پر نظر آ رہا ہوگا۔ آج دنیا میں ممکن ہے ایک بندہ بڑا ہی نیک ہو لیکن رنگ سیاہ کالا ہو، کوجا ہو، کری صورت ہو، بھدا ہو، یہ ممکن ہے۔ حضرت بلال حبشی سیاہ کالے رنگ کے تھے، اور تقوی کا یہ مقام تھا، صحابہ انہیں سیدنا کہہ کے پکارتے تھے، اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں اپنے قدموں سے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ ان کا مقام یہ تھا، لیکن سیاہ کالے رنگ کے تھے۔
اور سکا چچا ہے رسول پاک علیہ السلام کا، ہاشمی ہے، حضور علیہ السلام کے خاندان کا ہے، اور نام اس کا عبدو کیا ہوگی، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی نافرمانیوں پر شرمندگی کا اظہار کیا ہوگا، سچی توبہ کی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا اور حسن خلق کے پیکر بن کے رہے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جنہوں نے سود کھایا ہوگا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوں گے، جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، یا شراب پی ہوگی، یا بدکاریاں کی ہوں گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ آج ہٹ جاؤ، آج پروٹوکول، آج کی عزت، آج کا وقار، آج کی شان و شوکت نیکوں کے لیے ہے، جنہوں نے پابندیاں برداشت کی، جنہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، جنہوں نے گرم بستر کو چھوڑا۔ اس واسطے یہ نیکیاں، یہ سعادتیں، یہ بندے کو کیا دنیا میں برکتیں عطا فرماتی ہیں اور کیا کیا بندے کو مقام دلواتی ہیں۔ قرآن پاک ہی کہتا ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، میں کوئی ہیر رانجھے کا قصہ بھی نہیں پڑھ رہا، اور مجھے وہ لچھے دار گفتگو بھی آتی ہے، اور مجھے آپ کے ایموشنل بلیک میلنگ کرنی بھی آتی ہے، لیکن یہ منصب ہے علماء کا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، لوگوں کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم کریں۔ اس واسطے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اترا ہوا قرآن کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، ایک دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بنا دی، تو حضرت السلام کہتے ہیں کچھ اجرت ہی لے لیتے، کچھ معاوضہ ہی لے لیتے، تو کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي تَحْتِ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ جو دیوار تھی یہ یتیم بچوں کی تھی، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک بندہ تھا، أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی نیکی کا فیض سبعۃ آبائن، 7ویں پشت میں جا کے باپ بنتا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا 8ویں پشت میں جا کے باپ بنتا تھا۔ 7ویں پشت میں باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فیض آنے والی نسل کو ملتا ہے، تو حضور کا امتی ہو اور محمد طفیل بٹ ہو اور تقوی اور حضور کی سنت میں اپنی زندگی گزارے تو اس کی نیکی کی برکت اولاد کو کیوں نہیں ملے گی؟ اس واسطے میرے بھائیوں، نیکی اس کو حقیر نہ سمجھو۔ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتم غر المحجلون، میری امت کی قیامت والے دن پہچان ہوگی۔ قیامت والے دن کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء سے نور نکل رہا ہوگا۔ آج وضو کرتے ہو، قیامت والے دن اس سے نور نکل رہا ہوگا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، قیامت والا دن ہے ہی نیکوں کے لیے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ رب کا فرمان کہہ رہا ہے۔ اس واسطے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہو جائے وہی نیکی ہے۔ اس واسطے طفیل بٹ صاحب کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ جو بندے کہتے ہیں نا جی آج کل شرافت کا زمانہ نہیں رہا، وہ غلط کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو محمد طفیل بٹ سے کوئی بڑا شریف تھا اور اس کی کتنی عزت تھی۔ لوگ کہتے ہیں شریف بندی کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کی کتنی عزت تھی، اور دلوں میں عزت ہے۔ کچھ عزت ہوتی ہے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کو سلام نہ کیا تو یہ گلے پڑ جائے گا، اور حقیقی عزت وہ ہوتی ہے جو بندہ دل سے عزت کرے کہ یار وہ بندہ بڑا چنگا ہے، وہ بہت نیک انسان ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ حقیقی عزت ہوتی ہے۔ ہماری اسی مسجد کا ایک بندہ فوت ہوا، اشفاق باجوہ صاحب، اور جب فوت ہوئے تو لوگوں نے کیا تعارف کروایا؟ وہ یار جو بندہ فوت ہو گیا جو ہر نماز مسجد کی پہلی صف میں باجماعت ادا کرتا تھا۔ یہ دیکھو نا نیکی کا خوبصورت تعارف ہے، اس سے بڑھ کر کیا تعارف ہے؟ طفیل بٹ صاحب کا تعارف کیا کروایا جا رہا ہے؟ یار جو ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا وہ بندہ فوت ہو گیا۔ ہم نے بھی مر جانا ہے، چلے جانا ہے، ہمارے مر جانے کے بعد ہمیں دنیا کن لفظوں سے یاد کرے گی یہ مجھے پوچھ لینا چاہیے، اپنے ضمیر سے، اپنے اندر سے انسان سے پوچھ لینا چاہیے۔ اس واسطے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ ایسی زندگی گزارنے کے مرنے کے بعد کم از کم ہمارے لیے کوئی دعائیہ لفظ بولے، کوئی ایسا تو نہ کرے کہ یار ایک شریر انسان چلا گیا، ایک خبیث انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ آخری بات کرتا ہوں
آخری بات کرتا ہوں. ایک بندہ آیا, آہدا جی بچی دا رشتہ کرنا ہے, خود سود کا کام کرتا ہے, سود خوری کرتا ہے, سود پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ بچی دا رشتہ کرنا ہے تے کوئی نیک بندہ متھے لاؤ, کوئی بندے دا پتر متھے لاؤ. تو اس وقت میرے دل میں یہ نیکی کی پاور اور نیکی کا غلبہ ہوا کہ یار دیکھو نیکی کی اس سے بڑھ کر کیا پاور ہو سکتی ہے کہ ایک برا بندہ بھی برائی کا طلبگار نہیں ہے, وہ بھی اپنی اولاد کے لیے نیکی کا طلبگار ہے. شرابی بندہ کبھی بھی نہیں چاہے گا میری اولاد شراب پیے, ایک جوا کھیلنے والا کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری اولاد بھی جوا کھیلے, ایک فاسق و فاجر بندہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا میری اولاد بھی میرے راہ پہ چلے. ہاں ایک عالم دین, ایک حافظ قرآن, ایک نمازی بندہ یہ پسند کرے گا میری اولاد نمازیں پڑھے, میری اولاد قرآن حفظ کرے, میری اولاد حضور کی درود خواں بنے. اس واسطے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ سے صلح کریں, حضور کا عشق ان کے سینے میں ہو, تو سب سے آسان سادہ کام یہ ہے. پیر صاحب ہمارے فرماتے ہیں, مولانا الیاس قادری صاحب, تربیت پتر اولاد کی نہیں کرنی, تربیت اپنے آپ کی کرنی ہے. سنبھالنا اولاد کو نہیں, اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ہم سنبھل گئے تو بچے خود سنبھل جائیں گے, ہم برائی سے بچ گئے تو اولاد خود نیک ہو جائے گی. اس واسطے اپنے آپ کو سنبھال لو. نیا سال ہے, پتہ نہیں کب زندگی کا اینڈ ہو جانا ہے, کب ختم ہو جانی ہے, پتہ ہی نہیں ہے سانسوں کا. اتنے لوگ اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے تو پتہ نہیں ہماری کب باری آ جائے. تو اگر ہماری موت اچھی آئے, اینڈ اچھا ہو جائے, انما الاعمال بالخواتیم, دعا کریں اینڈ اچھا ہو جائے. اینڈ کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں اپنا آپ اچھا کرنا پڑے گا, اور توبہ کریں گزشتہ گناہوں پر, اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سچے دل سے رب کی بارگاہ میں ہر وقت دروازے کھلے ہیں, صلح کر لیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری والی زندگی گزاریں, تاکہ جب دنیا سے جائیں عرش پہ دھومیں مچیں, وہ مومن صالح ملا فرش پہ ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا. اللہ پاک مرحوم کو کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور اہل خانہ کو اللہ بے پناہ اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا